کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھیں، لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ۔ وہ 6 آدمی ایمان لے آئے۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا، قرآن نام قرآن فال بنام من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی۔ ان دو نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر، تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑیں اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا، تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی، ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ سفر ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں،
اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، چار چیزیں بیک وقت چلی ہیں۔ صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو۔ یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ، حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا۔ قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے، اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اسے نہیں کترا رہے ہیں۔ وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا ہو، حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی۔ وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی۔ لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں۔ یہ انتہائی حکیمانہ فعل، انتہائی مدبرانہ انداز۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، یہی درویشی ہے۔ بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے۔ تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں۔ حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی۔ بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی بلی۔ تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول